علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے: اے جبرائیل، میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس انسان سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ اعلان تمام آسمانوں کے اندر کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح زمین پر بھی کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ انہی انسانوں میں سے ایک انسان مولانا محی الدین رحمہ اللہ بھی ہے۔ آپ لکھو کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے اندر ہی حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید سمیت علم و نحو کی اہم ترین کتاب کافیہ تک اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں۔ پھر مزید تعلیم کا شوق بڑھتا ہے، آپ دہلی کی طرف رخ کرتے ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ۔ دہلی کے اندر اور دیگر مقامات کے جلیل قدر اساتذہ سے استفادہ کرتے ہیں، اپنے وطن تشریف لاتے ہیں۔ اپنے اسلاف کی طرح بے حد ذہین، زاہد اور عابد تھے۔ لکھو کے اندر تدریس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، ذہن کے اندر زہد و عبادات کے آثار کروٹ لینے لگ جاتے ہیں تیزی سے۔ ایک دن خواب کے اندر یاد سامنے آتی ہے: فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اسے کچھ دن بعد یہ آیات سامنے آتی ہے: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب کسی ولی اللہ سے ملنے، مدد کامل سے حصول فیض کا جذبہ شدید دل میں بھر جاتا ہے۔ اسی اثناء میں مولانا غلام الرسول ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان جیسے بعض صلحاء ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غزنہ کی رہنے والے مولانا سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، ان کا چشمہ فیض جاری ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے سراب ہونے کی کوشش کیجیے۔ مولانا محی الدین رحمہ اللہ استخارہ کرنے کے بعد ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کا دور وہ دور تھا کہ جب انگریزوں کے ذہن فتنہ پرور نے قادیانیت کا فتنہ پیدا کر دیا، اور اسی اثناء میں مرزا قادیانیت کے جو سب سے بڑے فرعون دجال تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مولانا محی الدین رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: یا الہ العالمین، اس قادیانیت کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتا دے، اس قادیانیت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین الہام کی صورت میں آیات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے: ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ پھر اعلان ہوتا ہے: وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اسی طرح پھر اعلان ہوتا ہے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا۔ پھر اعلان ہوتا ہے
उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा। आपकी मजलिस में एक मरतबा ज़िक्र होता है कि कादियानी मलाइका के वजूद का इनकार करता है। मौलाना मुहिद्दीन रहमतुल्लाह ने फरमाया, उसे मेरे पास लाओ, हम उसकी आंखों से फरिश्ता उतरता दिखा देंगे और बज़रिया खुद रजिस्ट्री और आपके बाज़ खादिमीन ने लिख कर भेजा कि तो एक अमर मुकर्रर कर ले कि जिसका वक़ूफ़ पज़ीर ज़माना के उक़ला के नज़दीक खारिज अज़ ताक़त हो, और फिर वो आसमानी निशानी भी हो, और उस निशानी को तूने 10 हफ्ते के अंदर हमें दिखलाना है। साथ में ये भी लिखा कि तू और मैं एक कोठरी में बंद हो जाते हैं, 2 घड़ी बाद अगर तू ज़िंदा निकल आया, अपने जदीद अक़ीदे से तौबा ना की, तो समझना तू सच्चा है, हम तेरी बैत कर लेंगे। मिर्ज़ा आया, उनके चमचे कहने लगे, मिर्ज़ा दीन की मदद करता है, नसारा का रद्द करता है। अल्लाह ने फरमाया, इल्हाम की सूरत में कह दिया कि वजअलनाहु हबाअ मंसूरा। और ये खुद अपने मुतालिक कई बशारतें कहा करते थे, मसलन या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। एक ऐसी उम्दा बिशारत है कि इस तरह पूरी ही कि रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बैतुल्लाह तशरीफ़ ले जाता है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं और हालत सजदे के अंदर वफ़ात पा जाते हैं और जन्नतुल बक़ी के अंदर तदफीन होती है उनकी। वमा अलैना